صلیبی اپنی فوج کی کثرت پر اس قدر نشے میں تھے کہ کسی منصوبے کے بغیر صلاح الدین ایوبی کے فوجی خیموں پر حملہ آور ہو گئے۔ نتیجتاً ریمنٹ کی فوج کئی حصوں میں تقسیم و منتشر ہو گئی۔ اس اچانک حملے سے صلاح الدین ایوبی کے لشکر کا بھی ایک حصہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ٹیمپلرز کے سالار اوڈو نے فتح کے جوش میں دور تک صلاح الدین ایوبی کے فوجی دستے کا تعاقب کیا۔ انجام کار شاہ یروشلم ریمنٹ کی فوج مزید کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس صورتحال سے بروقت فائدہ اٹھایا۔ اس کی جگہ کوئی دوسرا سالار ہوتا تو ریمنٹ کے فوجی دستے کا سامنا کر کے اسے روکنے کی کوشش کرتا، لیکن والی مصر نے عجیب جنگی چال چلی۔ اس نے شاہ یروشلم کا مقابلہ کرنے کے بجائے ٹیمپلرز کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی نے اپنے دوسرے فوجی دستے کو حکم دیا کہ وہ زاویہ بدل کر مختصر راستے سے اس فوجی دستے تک پہنچنے کی کوشش کرے جس کے تعاقب میں سالار اوڈو تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے اس حکم پر اس کے شاہ سواروں نے برق رفتاری کا مظاہرہ کیا اور مختلف گھاٹیوں اور تنگ راستوں سے گزر کر اپنے ان ساتھیوں سے جا ملے جو ٹیمپلرز کے اچانک حملے سے بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے اس تازہ دم فوجی دستے نے اپنے مفرور سپاہیوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ بہت جلد والی مصر کا خصوصی دستہ ان کی مدد کو پہنچنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی صلاح الدین ایوبی کے مفرور سپاہی پلٹ پڑے اور ٹیمپلرز پر بھرپور جوابی حملہ کر دیا۔ سالار اوڈو اپنی دانست میں یہ جنگ جیت چکا تھا۔ مصری سپاہیوں کی اس مزاحمتی کوشش کو اس مغرور اور سریع الغضب عیسائی سالار نے یہی سمجھا جیسے نزع کے عالم میں کوئی شخص آخری ہچکی لے رہا ہو۔ فتح کے نشے میں چور ٹیمپلرز نے بھی پورے جوش و خروش سے مسلمان سپاہیوں کا مقابلہ شروع کر دیا، مگر یہ مارکہ آرائی اس وقت خون ریز منظر میں تبدیل ہو گئی جب صلاح الدین ایوبی کے دستے نے عقب سے آ کر سالار اوڈو اور اس کے فوجی دستے کو گھیر لیا۔ پھر چند گھنٹوں میں صلیبی فدائیین ٹیمپلرز کی تقدیر کا فیصلہ ہو گیا۔ بہت سے عیسائی سپاہی قتل ہو گئے یا گرفتار کر لیے گئے۔ کچھ صلیبیوں نے دریائے بقا عبور کر کے قریب کے قلعے بلفرٹ میں پناہ لی۔ کچھ میدان جنگ سے فرار ہو کر سیدون چلے گئے۔ صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کی طویل فہرست میں مرج العیون کی جنگ کوئی بہت بڑی جنگ نہیں تھی، لیکن تاریخ میں یہ فتح اس لیے زیادہ شہرت رکھتی ہے کہ اس مارکے میں صلیبیوں کے 70 اعلیٰ فوجی منصبدار گرفتار کر کے صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں لائے گئے تھے۔ ان اسیروں میں سالار اوڈو کے ساتھ ٹریپولی طرابلس کا کاؤنٹ بھی شامل تھا، جس نے 1.5 لاکھ دینار فدیہ دے کر خود کو آزاد کرایا تھا۔ ٹیمپلرز کے سالار اوڈو کے پاس فدیہ کے طور پر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کی رہائی کے بدلے میں اپنے ایک امیر عزل الدین کی رہائی کی تجویز پیش کی۔ امیر عزل الدین اپنے 500 سپاہیوں کے ساتھ قلعہ یعقوب میں بند تھا۔ صلیبیوں نے والی مصر کی یہ شرط منظور نہیں کی۔ وہ کسی بھی قیمت میں قلعہ یعقوب میں قید مسلمان سپاہیوں کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ سالار اوڈو خود بھی ایک انتہائی ظالم اور مغرور انسان تھا۔ ایک انگریز مورخ کے بقول اس کے نتنوں سے سانس کے بجائے قہر و غضب کے شعلے نکلتے تھے۔ ممکن تھا کہ صلاح الدین ایوبی کسی فدیے کے بغیر سالار اوڈو کو آزاد کر دیتا، مگر جب والی مصر کو یہ بتایا گیا کہ یہ ٹیمپلرز کا قائد دنیا کا سفاک ترین شخص اور مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے، تو صلاح الدین ایوبی نے اسے دمشق کے قید خانے میں بھجوا دیا، جہاں وہ دیواروں سے سر ٹکرا کر مر گیا۔